کے دروازے کھول دیتا ہے. سبحان اللہ. اور روزانہ رمضان میں ایک دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لاکھ کیا ہے 10 لاکھ دوزخ کو جنت میں ڈال دیتا ہے. سبحان اللہ. 10 لاکھ کی بخشش سے 10 لاکھ کی بخشش سے اللہ کرتا ہے. وہ رمضان میں اب یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ حضرات شیطان ہمیں روک دیتا ہے مسجد میں جانے نہیں دیتا. سنو آقا ارشاد فرماتے صلی اللہ تعالیٰ وسلم کہ رمضان کا چاند ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو زنجیر سے باندھ دیا کرتا ہے. اب وہ تو کہہ دے اب آپ کیوں منع کرتے یہ بھی سنیے. یہ ہماری نفس سے نفس جو پورے سال ہم نے نفس کی بات مانی تو وہی ہمارا نفس ہمیں یہاں تک آنے نہیں دیتا. اگر آپ اس محفل میں آئے تو کیا ملا سنیو. آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک برکت والا مہینہ عظمت والا مہینہ ہے اور جس میں رمضان میں ایک بار درود پڑھا اللہ تبارک تعالیٰ 1 لاکھ درود پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. 1 لاکھ درود ایک جس نے پڑھا اسے 1 لاکھ درود پڑھنے کا ثواب. تو اگر 10 پڑھ لیے تو 10 لاکھ 20 پڑھ لیے تو 20 لاکھ 30 پڑھے 30 لاکھ 1 کروڑ کا ثواب آئے. اگر آقا فرماتے اگر آپ کو پتا چل جائے کہ اس کی فضیلت کیا ہے رمضان کی تو آپ یہ دعا کریں کہ اللہ اب پورا سال ہی رمضان ہو. پورا سال اتنی فضیلت ہے. اب جتنے روزے دار ہیں یہ پہلے حدیث سنیے پھر انشاءاللہ میں ایک اور حدیث سناؤں گا. آقا فرماتے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ یہ جو لباس ہے ہمارا روزے داروں نے لباس پہنا ہے نا یہ لباس اللہ کے لیے دعا کرتا ہے اے اللہ اس روزہ دار کو جنت کا لباس عطا فرمانا. سبحان اللہ. اب اس سے بڑھ کے کون سی بات کرو. آقا فرماتے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ میرا امتی جو جوتے پہنتا ہے جوتے وہ جوتے عرض کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اے اللہ میرے امتی کو جنت کے جوتے عطا فرمانا. کہو سبحان مطلب کہ کہو سبحان اللہ. ارے ابھی یہ بات کی کہ ایک بار درود پڑھنے والے کا 1 لاکھ تو ایک بار سبحان پڑھو اللہ 1 لاکھ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے اور جنت میں ایک درخت پیدا فرماتا ہے. بے شمار نے کیا ہے. آقا ارشاد فرماتے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جس تھالی میں روزہ دار کھاتا ہے وہ تھالی دعا کرتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ تم سن نہ سکو میں سن نہ سکوں لیکن آقا نے ارشاد فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ وہ تھالی دعا کرتے ہیں اللہ اس روزہ دار کو جنت میں تھالی عطا فرمانا. یہ ہر لمحہ ہمارا عبادت میں ایک سانس. روزہ دار اب 14 گھنٹے ہو 15 گھنٹے ہو یا 16 گھنٹے ہو بہت سے دیشوں میں ملک میں 16 گھنٹے ہم یہ سانس لیتے یہ بھی عبادت میں شمار ہے. اب آپ کے مولانا مشتاق کیا لیٹے تو سنیے لیٹے تو کہ کیا ملتا ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب روزہ دار لیٹتا ہے وہ بستر دعا کرتا ہے اللہ اسے جنت کا بچھونا عطا فرمانا. وہ روزہ دار تکیہ رکھ کے سوتا ہے وہ تکیہ بھی دعا کرتا ہے مالک رحمان رحیم اسے جنت کا تکیہ عطا فرمانا. بستر ہمارے لیے دعا کرے یہ ہے روزہ. بستر دعا کرے کہ جنت کا بچھونا عطا فرما جنت کے کپڑے عطا فرما جنت کی نالین عطا فرما. یہ روزہ داروں کو اللہ ثواب عطا فرماتا ہے. یہ روزے کی جزا کیا ہے اللہ عطا فرماتے میں دوں گا اور میرا دیدار نصیب عطا فرماؤں گا. کہو سبحان اللہ. اللہ کا دیدار کیا ہے اس پہ بھی آپ صبح نہیں بولتے. اگر کسی نے پانی پلا دیا حاجی صاحب نے پانی میں کہوں گا شکریہ ہے تو اللہ کی نعمت آنکھ ہاتھ یہ اللہ کی نعمت ہے. تو اللہ کا دیدار کیا ہے. اللہ کا دیدار سب سے بڑی نعمت ہے کہ رب کا دیدار ہو جائے مالک کا. 1,24,000 ربی کسی کو نہیں ہوا تھا لیکن میرے آقا کو دیدار اللہ ہوا تھا. سبحان اللہ. اللہ کا دیدار ہوا تھا. وہ دیدار ہمیں اللہ عطا فرمائے گا. اسے روزہ دار کو پڑھیے درود شریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.
رجب جو رمضان کا ادب، احترام ادب کی فضیلت سنیے. ایک حدیث، وقت مختصر ہے ورنہ انشاءاللہ چاہتا لیکن آپ بھی روزہ دار ہیں، لیکن ایسا حدیث آپ کو سناؤ کہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے. آقا صلی اللہ تعالی وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اور حدیث بیان کرتے ہیں، میرے امتیوں رمضان کا ادب کرنا، رمضان کی تعظیم کرنا، ادب رمضان. آقا فرماتے صلی اللہ تو ادب رمضان اب کس طرح ہوگا یہ سنیے. ایک تو جو آدمی شراب پیتا ہے شراب چھوڑ دے، جھوٹ بولنا چھوڑ دے. اب احترام رمضان گناہ کرنا چھوڑ دے. اب کتنا ثواب، غور سے سننا انشاءاللہ بچل جاؤ گے. 8 جنت، جنت النعیم، جنت الفردوس، اس 8 جنت میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ایک جنت کا محل جس نے رمضان کا ادب کیا، جھوٹ نہ بولا. ایسے ہی عام دنوں میں جھوٹ بولنا منع. ہم کہتے ہیں مولانا صاحب میری روزی میں برکت نہیں ہے. ارے برکت کہاں سے ہو؟ تو ایک بار بات کرتا ہے، ایک جھوٹ بولتا ہے تو آقا فرماتے ہیں کہ فرشتہ 1 میل تک دور چلا جاتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے نا. اب آپ جھوٹ جتنی بار بولو گے فرشتے دور بھاگ جائیں گے. اگر سچ بولو گے تو اللہ روزی برکت عطا فرما دے گا اور عمر میں برکتیں عطا فرما دے گا. تو سچ بولو. اب آپ نے سچ بولا، کیا ملا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ایک جنت میں میل اللہ دے گا. کتنا بڑا؟ ہمارے 10 مار، 15 مار، 20 مار، لیکن یہ میل دیکھو وہ بھی سونے چاندی کا. کتنا بڑا؟ آقا ارشاد فرماتے صلی اللہ تعالی وسلم کہ میرے امتی کو وہ جنت میں میل ملے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی امت اس محل میں آ جائے، حضرت سیس علیہ السلام کی امت اس محل میں آ جائے، حضرت شعیب علیہ السلام کی امت اس محل میں آ جائے، حضرت زکریا علیہ السلام کی امت اس محل میں آ جائے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی امت اس محل میں آ جائے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی امت اس محل میں آ جائے، حضرت شعیب علیہ السلام کی امت اس محل میں آ جائے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی امت اس محل میں آ جائے، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی امت اس محل کے جنت کے اندر آ جائے. لیکن وہ محل اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ پھر بھی وہ محل اتنا وسیع ہوگا، سب امتیں آ جائے گی پھر بھی اتنا وسیع محل ہوگا. اتنا محل اللہ دے گا. ایک یہ روزے دار کیا ہے رمضان کا مدد کریں گے نا، اللہ اتنا ثواب، اتنا محل جنت میں دے، اتنا بڑا وسیع. آپ تعجب، اتنا محل 1,24,000 واللہ العالمین کی امت اس محل میں آ جائے پھر بھی اتنا وسیع محل ہے. تو بتانا یہ ہے کہ یہ محل کسے ملے گا؟ ایک شراب نہیں پیے گا، جھوٹ نہیں بولے گا. کیا؟ جھوٹ نہیں بولے گا. اب روزے کی حالت میں جھوٹ بولتے، اللہ روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے. ہاتھ کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے، پیر کا بھی روزہ ہے. غیبت نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا یہ زبان کا روزہ ہے. کسی کی غیبت نہ سننا یہ کان کا روزہ ہے. برے کام نہ کرنا یہ ہاتھ کا روزہ ہے. پورے جسم کا روزہ ہے. اتنا ثواب ایسے ہی نہیں ملے گا. اس لیے کوشش کیجئے گناہ سے بچنے کی. حضرت عمر فاروق اعظم جسے حیاتی میں جنت کی بشارت دے دی وہ عمر فاروق اعظم، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ کو پوچھا گیا اب جب غسل دیتا ہے نا تو جو بھی انتقال کرتا ہے، ظاہری بات ہے آپ بھی جانتے غسل ہوتا ہے، تو اس میت کے بیان نہ کرو. کیا ہے؟ بے شمار ثواب ہے. لیکن عمر فاروق اعظم ایسی شخصیت ہے کہ ان کے پیر کے اندر چابک اور کوڑے کے نشان تھے پیر کے اندر. اب وہ عمر فاروق اعظم، غور سے سننا اس روایت کو، بچل جاؤ گے اور عبرت حاصل کرنا ہے ہمیں کہ عمر فاروق اعظم جس گلی سے گزر جائے شیطان گلی بدلے. وہ عمر فاروق اعظم
کافر ان کا نام سنے تو لڑک جائے. وہ عمر فاروق اعظم جل آئے, آسا مار دے جلا رک جائے. وہ عمر فاروق اعظم اگر سمندر کے اندر, ندی کے اندر چٹھی لکھ دے تو پانی جاری ہو جائے. وہ عمر فاروق اعظم جو اللہ سے پہلے کلام کریں گے, وہ عمر فاروق اعظم اللہ ان سے مصافحہ اپنی سانوں کرے گا. وہ عمر فاروق اعظم جس کی عج پر اللہ قرآن نازل عطا فرماتا تھا, وہ عمر فاروق اعظم ان دنیا سے کچھ کر گئے. تو غسل دینے والے نے یہ بات پھیلا دی کہ حضرت عمر فاروق اعظم جیسی شخصیت کہ پیر کے اندر چابک کے نشان اور کورے کے نشان تھے, کیا بات ہے, کون ہے انہیں مار سکے؟ اللہ. تو ان کے بیٹے نے کہا حضرت عبداللہ علیہ کی بات یہ ہے کہ روزانہ رات کو میرے ابا حضور کمرے میں جاتے اور یہ کہتے حضرت عمر کون سا تو نے گناہ کیا, کتنی نیکی کی, کیا ہے, کتنی نیکیاں کتنی گناہ کی ہے کہ اگر اپنے پیر میں مارا کرتے تھے. اللہ, ہم نے کبھی حساب نہیں کیا. یہ تو حساب کرتے آج 500 روپے ملے, 600 ملے, کبھی یہ حساب نہیں کیا کہ آقا پر کتنے درود پڑھے روزانہ. حساب کرو, ایک نوٹ رکھو, نوٹ رکھو, پھر دیکھو یہ آخرت کی تیاری کرو, آخرت کی تیاری کرو, کب موت آ جائے. اس لیے ہمیشہ تیار رہو, مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری. ہم اجمیر شریف جاتے تو پہلے سے بیگ لیتے, پیسے لیتے ہیں, ٹکٹ لیتے, کمپلیٹ ریٹرن ٹکٹ. تو یہ ایک مسافر ہے, تو مسلمان مومن امتحان کا ہے. یہ کیا, ہم مسافر ہیں, مسافر ہے تو اس کے مسافر جیسے رہنا چاہیے. پر یہ درست شریف ایک اور روایت سنا, واللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. آقا حاضر و ناظر ہے. ایک روایت سنیے, یہ ہجری 205 کا واقعہ ہے مدینہ شریف. اور حافظ محمد رحمت اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ میرے ابا حضور کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کی کہ یہ 80 درہم 80 دینار آپ رکھیے امانت. ابھی میں جنگ میں جا رہا ہوں, جب واپس آ جاؤں گا تو آپ کے پاس لے جاؤں گا. ٹھیک ہے. اور پھر کہا, اجازت دی, اگر تمہیں 80 درہم مال خرچ کرنا ہو تو تم کر سکتے ہو. کیا اجازت, کر سکتے ہو. تو جو حافظوں کے امام حافظ محمد کے ابا حضور نے کہا ٹھیک ہے. اب یہ تو چلا گیا. اب یہاں حال یہ ہوا کہ مدینہ شریف میں بارش نہیں ہوئی, تو ظاہری بات ہے کھیتی نہیں ہوگی, پیسے کی ضرور ہوئی, تو پیسے خلاص ہو گئے ایسے دن. اب وہ شخص واپس آیا, حافظ محمد کہتے ہیں کہ میرے ابا کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا میرے ایسی دینار لائیے. تو کہا یہ تو ختم ہو گئے, بارش نہیں ہوئی تو یہ تو مال خرچ ہو گیا. کہا کل میں آپ کو دے دوں گا. کیا کہا اس آدمی, کہا کل میں آپ کو دے دوں گا. کہا ٹھیک ہے کل دے دینا. اب یہ حافظ محمد کے ابا حضور رسول پاک کی بارگاہ میں گئے اور قبر پاک پہ جا کر رونے لگ گئے, چمک گئے, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا نبی اللہ, یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا کرم فرمائیے, مجھے 80 دینار چاہیے آقا. یہ عرض کر کے پھر قریب گئے مسجد نبی شریف کے اور ممبر کے پاس ممبر کو چپک گئے اور رونے لگ گئے. رو کر پھر آقا کی بارگاہ میں آئے, پھر یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا نبی اللہ, یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دینار کا انتظام ہو جائے. یہ عرض کر کے پوری رات, اب رات کا تھوڑا حصہ باقی تھا, دن نکلنے والا تھا, دن نکلنے والا تھا. اور حافظ محمد کہتے کہ میرے ابا حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پاک پہ
چپک کے رو رہے تھے، پھر کھڑے ہوئے، اچانک ایک آدمی آیا اور کہا آپ کا ہاتھ آگے بڑھائیے، یہ لیجئے، ایک تھیلی دے گئے، اچانک اس تھیلی کو ہاتھ میں لی اور جیسے کوئی کسی دینار پا لیے، کہو سبحان اللہ، میرے آقا کی برعکس کی گئی، میرے آقا نے عطا فرما دیے، کہو مچل کے سبحان اللہ۔ اس لیے اعلیٰ عرض کرتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور یہ درود شریف اللہ صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی یا رسول کے پکارا تو کر، میرے آقا آپ کی مدد فرمائے دے۔ تین شخص مسافری کرتے کرتے آقا کی بارگاہ میں آئے، ایک ابو القاسم، ایک شیخ ابو بکر، یہ بھی آقا کی بارگاہ میں آئے، اور ابو شیخ رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ تینوں حضرات آقا کی بارگاہ میں آئے اور مسجد نبی شریف آ کر مسافر تھے، بھوک لگی تو ابو القاسم نے کہا اب کیا کریں گے؟ تو کہا آقا کی بارگاہ میں دعا کریں۔ ابو القاسم رحمت اللہ تعالی نے آقا کی بارگاہ میں دعا کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا نور اللہ صلی اللہ، آقا ہم آپ کے مہمان ہیں اور ہم تینوں بھوکے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تینوں بھوکے ہیں، آقا کرم فرمائیے، اہل مدینہ والے ہم کو تو پہچانتے نہیں آقا، ہم مسافر ہیں، آپ کے مہمان ہیں، آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، آقا کرم عطا فرمائیے۔ روئے، یہ تینوں نے رو کر عرض کی، آقا کی بارگاہ میں کھانا مانگا۔ تھوڑی دیر ہوئی، ایک سید، علوی سید اپنے خادموں کو لے کر کھانا لے کر مسجد نبی شریف میں پہنچے، یہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے، کہا لیجئے کھانا کھائیے۔ کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ ہماری تمہاری پہلی ملاقات اور ہم مسافر، ملاقات ہوئی پہلی، آپ ہمیں کیسے جان گئے کہ ہم تینوں مسافر ہیں، ہم تینوں بھوکے ہیں، آپ ہمیں کھانا دینا آئے؟ کہا بات یہ ہے کہ میں لیٹا ہوا تھا، میرے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے، کہو سبحان اللہ، خواب میں آئے، کہا میرے بیٹے میری مسجد میں تین شخص بھوکے ہیں، ایک ابو القاسم ہے، جاؤ اسے کھانا پیش کر دو، کہو سبحان اللہ۔ یہ میرے آقا رحمت للعالمین، ارے جو مانگو میرے آقا عطا فرماتے ہیں، اور یہ درود شریف اللہ صلاۃ و السلام۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کرو رہو، کہو سبحان اللہ۔ تراویح یہ بھی ضروری کیا ہے؟ تراویح ہو سکے تو پورا قرآن ختم کیجیے، آپ کے مولانا مستق میں تو قرآن ہی نہیں پڑھا، سنیے، نیت ایسی کیجیے کہ اللہ میں قرآن پڑھتا ہوں، یہ تیرا کلام ہے، یہ سچا تیرا کلام ہے، اور قرآن اٹھاؤ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھیے، جسے نہیں آتا وہ کتنا ثواب ملے گا؟ آقا ارشاد فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، بسم اللہ شریف پڑھتا ہے اللہ قرآن شریف پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر آپ نے ایک قرآن پڑھ لیا، جو پڑھ سکتا ہے اس نے پڑھ لیا، اللہ 1,00,000 قرآن شریف پڑھنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ پڑھیے، نہیں آتا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، ایک لفظ، ایک آیت پہ یہ پڑھیے، نیت یہ کریے، پھر دیکھو اللہ ایک حرف پر، یہ مبارک مہینہ ہے، سنتے نے کیا ہے، ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی، انگنت ثواب ہے، کروڑوں نے کیا ہے۔ اب تراویح اکثر لوگ سستی کر دیے، کیوں کرتے؟ کھا لیتے پیٹ پر، اس لیے کوشش کیجئے تراویح پڑھیے، تراویح پڑھنے کا ثواب،
20 رکعتیں عمر فاروق اعظم کے دور خلافت میں یہ تراویح پڑھی، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم 1-2 روز کی روایت آتی ہے، لیکن بتانا یہ کہ عمر فاروق اعظم صحابہ کرام کے دور میں سلسلہ شروع ہوا. اب ثواب کی طرح سنیے، بے شمار ثواب ہے. جس طرح 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے ہم پر 2 ہجری میں، اور 9 ہجری میں حج فرض ہوا. میرے آقا نے ایک ہی حج کیا 10 ہجری کو، ایک ہی حج کیا. وہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو رات کو قیام کرتا ہے، جیسے تراویح ہم پڑھتے ہیں تو 20 رکعت جس نے پڑھی، اللہ تعالی 1 رکعت کے عوض میں کیا اللہ جنت میں سیر پیدا فرما دیتا ہے. یہ جام نگر 1 سیر ہوا، کیا جام نگر 1 سیر ہوا، ایسا 1 رکعت پڑھنے پر اللہ تمہیں جنت میں ایسا محل عطا فرمائے گا. ایسے 20 آپ رکعت پڑھو گے 20 تو اللہ 20 جنت میں محل پیدا فرمائے گا. 20 ہمارے لیے، اور بھی سونے چاندی موتی کے نیرے بیتی ہوگی. کیا ہے ابھی دیکھا نہیں، اس لیے مولا کل کہتے ہیں مولا علی کہ آپ لوگ خواب میں ہو بھی کیا ابھی دیکھا، اس لیے سبحان اللہ. پھر افسوس ہوگا، مولانا مشتاق نے کہا تھا کہ سبحان اللہ بولا ہوتا تو صبح کی وجہ میں 10 جنت کے درخت مل جاتے ہیں. تب احساس ہوگا، جنت کو بھی افسوس ہوگا، جنتی ہوگا نا اس کو بھی افسوس ہوگا کہ ہائے افسوس کہ محفل تو ملی تھی مصطفیٰ کی خدا کے لیے، سبحان اللہ نہیں بولا تھا. تو درخت کتنے پیدا کرتا اللہ ہے. ہاں ایک باغ بناتے کتنی محنت ہوتی ہے، ایک گلاب کا ہوتا ہے پیدا، ہم کتنی محنت کرتے. یہ تو یہاں بولو کہ وہاں اللہ بنا، پھر یہاں بولتے جاؤ کہ وہ جنت درخت پیدا ہوتے رہے. ایک ایک درخت اتنا ثواب ہے، لیکن آدمی کو سبحان اللہ بولنے پر سوچتا ہے سبحان اللہ پاک ہے، سبحان اللہ، اللہ خوش ہو جاتا ہے. چرچے کرتے ہیں فرشتوں دیکھو میری تعریف کر، میرا ذکر کر رہا ہے بندہ ہے. تو آقا نے کیا فرمایا 20 رکعت تو 20 جنت میں شیر اللہ پیدا فرما دیتا ہے، وہ بھی سونے چاندی موتی ہیرے کے. کیا ہے اس لیے مولا کل مولا علی مشکل کشا. دیکھو آخری بات اس لیے کہ آج تیسری تراویح ہے. پوری دنیا میں حضرت فاطمہ طاہرہ، عابدہ، معلمہ، ساجدہ، ساکرہ، حافظہ رضی اللہ عنہ عرس منایا جاتا ہے. کیا ہے عرس منایا جاتا ہے، اور 2 رکعت نماز پڑھاتے ہیں مسجدوں کے اندر. آج ضرور پڑھنا. وہ فاطمہ طاہرہ، وہ عابدہ، معلمہ. ہم نے یہ سنا کہ حسن، امام حسن جنتی نوجوان کے سردار ہے، جنتی نوجوان کے سردار ہے. امام حسین جنتی نوجوان کے سردار ہے. حضرت عائشہ فرما رہی ہے رضی اللہ عنہ کہ حضرت فاطمہ، حضرت طاہرہ جب بولتی تو وہ آقا بول رہے ہیں. سبحان اللہ. حضرت فاطمہ جب چلتی ایسا لگتا ہے آقا چل رہے ہیں. حضرت فاطمہ بیٹھتی ایسا لگتا ہے کہ آقا بیٹھے ہوئے ہیں. وہ حضرت فاطمہ جب قرآن پڑھتی ایسا لگتا ہے آقا قرآن پڑھ رہے ہیں. وہ حضرت فاطمہ طاہرہ، عابدہ، معلمہ، ساجدہ. ارے ہر وید کو چھوڑ دیے، رمضان میں قرآن پڑھیے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بلبل سدرہ آقا کی بارگاہ میں آتے اور میرے آقا قرآن پڑھتے، جبریل امین جمعہ کرتے تھے. سبحان اللہ. دور کرا کرتے تھے. جیسے حافظ میں خود بیٹھتا ہوں 5 پارے سنتا ہوں، 5 پارے، 1.25 گھنٹے ہوتا ہے 5 پارے پڑھنے میں. حافظ جو کیا تو آقا صلی اللہ کی بارگاہ کرم میں جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اور آقا قرآن پڑھتے ہیں. تو پورا قرآن پڑھنا یہ بھی سنت طریقہ ہے. جس نے سنت کو زندہ کیا اللہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. اور جبریل امین کتنی بار آئے؟ کسی کے بعد 10، کسی کے بعد 20، کسی 100. میرے آقا صلی اللہ کی بارگاہ کرم میں آئے 24,000 مرتبہ. سبحان اللہ. جبریل امین بلبل سدرہ 24,000 مرتبہ آئے. اب میرے آقا کی زندگی دیکھیے، 40 سال سے اعلان نبوت شروع ہوا. اعلان نبوت، نبی تو ہر نبی پیدائش ہوتا،
ایسا نہیں، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 برس کی ہوئی نا، تب اعلان نبوت کیا۔ 23 سال، کیا ہے 23 سال کے اندر حضرت جبرائیل امین کتنی بار آئے ہوگے، کتنی بار آئے ہوگے، کتنی بار گئے، لیکن 23 سال کے عرصے میں یہ 24,000 مرتبہ آقا کا دیدار کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے، آتے تھے اللہ کی بس، جاتے خود کی بس۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا کا دیدار کرتے تھے، رسول پاک کا دیدار کرتے تھے، عرض کبھی کبھی کرتے تھے، اے مولا کر بتا ہمیں کی بارگاہ میں جانا۔ وہ جبرائیل امین علیہ السلام، اگر آپ ٹوٹل لگائے 23 سال کا، تو دین کے ایک سال کے دن ہوتے 365، کیا ہے 365، تو کتنی بار آئے ہوگے جبرائیل امین علیہ السلام؟ تو بتانا یہ ہے کہ آقا نے خود نے قرآن پڑھا رمضان مبارک میں، کیا ہے رمضان مبارک میں، ایسا برکت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے۔ ارے ایک کافی مسلمان تو ٹھیک ہے، ہمارے ظاہر میں کوئی پان پیتا ہے، کوئی چائے پیتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا مسلمان کا علاقہ، پتہ ہی نہیں چلتا مسلمان کا علاقہ۔ سنیے، ارے مولا کل، مولا علی مشکل کشا، حیدر کراچ کے آقا ارشاد فرمائے میں علی سے علی مجھ سے ہے، علی کا کون میرا کون ایک ہے، میں اور علی ایک نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ وہ مولا علی قبرستان گئے، دیکھا تو قبر میں ایک شخص کو عجاب ہو رہا تھا، عجاب ہو رہا تھا۔ تو مولا علی کے آج کی مولا علی میری مدد فرمائیے، میری مدد فرمائیے۔ تو مولا علی نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلایا، اے مالک رحمان اور رحیم، اس نے کون سا دنیا میں گناہ کر دیا، کتنا سخت عذاب ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے مولا علی، مولا علی اس کے لیے ہاتھ نہ اٹھائیے۔ اللہ مولا علی پھر رو کے عرض کی، مالک کرم عطا فرما، مالک کرم عطا فرما، اس نے میری بارگاہ اس کی میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، میری لاج رکھ دے مولا، پروردگار عالم کرم عطا فرما، مالک یہ تو بتا کہ کون سا گناہ کرتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ رمضان کے روزے تو رکھتا تھا، رات کو گناہ کرتا تھا۔ کیا اکثر ایسا ہوتا ہے، کوئی کیرم کھیلتا ہے، کوئی کرکٹ کھیلتا ہے، کوئی گیم کھیلتا ہے، ٹائم پاس کرتے مولانا۔ ارے یہ برکت والا مہینہ ٹائم پاس نہیں کرنا، عبادت کرنی ہے، نیکیاں کمانی ہے۔ مولا کل مولا علی مشکل کشا کی بارگاہ میں وہ قبر والا رو رہا تھا، اسے عذاب ہو رہا تھا۔ مولا علی نے ہاتھ اٹھائے نا، اللہ نے فرمایا اے مولا علی بات یہ ہے کہ یہ دین کو تو روزہ رکھتا تھا، رات کو گناہ کرتا تھا، اس لیے عذاب دیا۔ اللہ اکبر۔ اور مولا علی کے ہاتھ اٹھ گئے، پروردگار عالم کرم عطا فرما، کرم عطا فرما، میری راج رکھ لے اے مالک، اس کے لیے تو جب یہ جو مالک کرم عطا فرما، جو قبر کا عذاب ہو رہا ہے، مالک دو عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا علی اعظم تیری عرض پر اور تیرے صدقے میں جب دور کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، حکم ہوا فرشتہ اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو۔ سبحان اللہ۔ باتیں تو بہت بس دعا ہے کہ مولا جو کچھ پڑا ہے بولنے میں خامی ہے تو معاف، مولا جتنے لوگ آئے سبھی کی جائز تمنا پوری عطا فرما، مرحوم یوسف بھائی کی تو بخششی عطا فرما، جنتوں میں درجات کو بلند عطا فرما، اور مولا ہم سب کو رمضان کا ادب کرنے کا جذبہ عطا فرما، اور دین اور دنیا کے کاموں کے اندر کامیابی عطا فرما، ہم سب کے ماں باپ کی بخشش فرما۔ آپ لوگ صلاۃ میں کھڑے ہو جائیے۔